میری بیٹی کا انتقال ہوا تو میں نے رات قبرستان میں ہی گزارنے کا سوچا۔ میں اس کی قبر پر بیٹھا رو رہا تھا جب مجھے ساتھ والی قبر سے آواز آئی، خدا کے لیے مجھے قبر سے باہر نکالو، مجھے اپنے باپ کے بارے میں کچھ بتانا ہے ورنہ گاؤں والوں کے ساتھ بڑا غضب ہو جائے گا۔ مجھے تمہاری بیٹی کے بارے میں بھی کچھ بتانا ہے۔ میں بھاگ کر گیا اور اپنی بیوی کو گھر سے لے آیا۔ پھر ہم دونوں نے مل کر قبر کھود کر اس عورت کو باہر نکالا، مگر اس وقت میرا دل پھٹ گیا کیونکہ وہ عورت تو… ہم گاؤں میں رہتے ہیں، میرا باپ ایک گورکن تھا، وہ قبریں کھودتا بھی تھا اور پھر رات بھر قبروں کی حفاظت بھی کیا کرتا تھا۔ نہ جانے مردوں کو کیسی حفاظت کی ضرورت ہوتی تھی جو میرے ابو ساری ساری رات قبروں پر بیٹھ کر پہرا دیا کرتے تھے اور اپنی پوری رات قبرستان میں گزار دیا کرتے تھے۔ خیر مجھے ابو کی ملازمت سے بہت خوف آتا تھا۔ کتنا خوف محسوس ہوتا تھا جب ہزاروں مردوں کے درمیان ایک جیتا جاگتا شخص گھوم پھر رہا ہو۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے ابو عام آدمی نہیں بلکہ وہ اس کام کے باعث بہت چپ چپ سے ہو گئے، بہت گھبرائے گھبرائے سے رہتے، اچانک بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو جاتے۔ میری امی پوچھتی تو کہتے قبرستان مجھے بلا رہا ہے، میرے صحن میں ایک اور قبر بنا لو، کوئی روح مجھ میں آ کر سمانے والی ہے۔ میری امی ابو کی باتوں سے بہت ڈر جایا کرتیں اور کہتیں آپ کو وہم ہوا ہے، آپ ہر وقت قبرستان جانے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ پورے گاؤں میں سکون ہے، کہیں بھی کوئی بیمار نہیں، کسی کے گھر کوئی فوتگی نہیں، آپ سکون سے گھر میں بیٹھے رہیں۔ مگر تھوڑی دیر بعد ہی گھر کا دروازہ بجنے لگا تو ابو کہنے لگتے دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ گاؤں میں فوتگی ہوئی ہے، مگر امی ابو کو جانے نہیں دیتی۔ میں بھی اپنے باپ کا دامن پکڑنے لگتا، مگر جب میری ماں دروازہ جا کر کھولتی تو گاؤں کے لوگ روتے ہوئے کہہ رہے ہوتے کہ گورکن کہاں ہے، قبر کھودنی ہے۔ تب میری ماں میرے باپ کو قبرستان جانے کی اجازت دے دیتی۔ ہر مرتبہ جب ایسے ہی ہونے لگا تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا جب آپ جانتی ہیں کہ ابو کو وقت سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے تو آپ انہیں کیوں نہیں جانے دیتی؟ جس پر انہوں نے مجھ سے بہت گہری بات کی اور کہا اگر گاؤں کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تمہارے ابو کو قبرستان سے آوازیں آتی ہیں کہ آج کوئی مرنے والا ہے تو گاؤں کے لوگ تمہارے ابو کو کوئی بزرگ ہستی جان کر مزار پر بٹھا لیں گے اور پھر روزانہ ان سے پوچھیں گے آج کوئی مرنے والا ہے کیا، اور پھر جب تمہارے ابو بتائیں گے کہ ہاں آج قبرستان سے آوازیں آ رہی ہیں تو پھر سوچو گاؤں کے لوگوں میں کس قدر خوف و ہراس پھیل جائے گا۔ لوگ تو اپنے گھروں سے نکلنا ہی بند کر دیں گے اور اسی خوف کے ساتھ زندگی جئیں گے کہ آج قبرستان سے آوازیں آ رہی ہیں، یقیناً آج کسی کی موت یقینی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پردے میں رکھی ہے اور اس راز سے پردہ اٹھانے کا حق بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے صرف خاص بندوں کو ہی یہ راز عنایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے خوف سے زندگی جئیں۔ امی نے جب یہ بات کہی تو میں نے ان کی یہ بات سن کر ان کی بات کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا۔ میرے بابا ایک بہت ہی نیک دل انسان تھے، وہ لوگوں کو دین کی جانب راغب کرنے کے لیے انہیں قبرستان کی باتیں جان بوجھ کر بتایا کرتے تھے تاکہ لوگ ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ میرے بابا نے کبھی زندگی میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑی تھی، بلکہ وہ روزانہ قبرستان میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نیک لوگوں کی روحوں کو قرآن مجید کی تلاوت سے ہی سکون ملتا ہے۔ اکثر شادی بیاہوں کے موقع پر لوگ میرے باپ کو گھر میں لے لیتے اور پھر ان سے طرح طرح کی معلومات لیتے، جیسے کوئی پوچھتا کہ کرم دین تمہیں تو پتہ چل جاتا ہوگا کہ کون سی نیک روح ہے اور کون سی روح بد ہے۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر میرے ابو کے چہرے پر خوف کے بادل چھا جایا کرتے۔ پھر وہ کہتے جب میں قبر کھودتا ہوں تو سب کچھ میرے سامنے آ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو قبر کے لیے مٹی خود اپنا وجود پھول کی طرح ہلکا کر دیتی ہے۔ تم لوگوں کو تو یاد ہی ہوگا کچھ سال پہلے ہمارے گاؤں میں ایک فوجی شہید کی میت آئی تھی۔ میں جب اس کی قبر کھود رہا تھا تو وہاں اس کی مٹی خود ہی اپنا راستہ صاف کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مٹی اپنی قسمت پر بہت ناز کر رہی ہو، کہ کہہ رہی ہو کہ دیکھو میں کتنی خوش قسمت ہوں، ایک فوجی شہید نے میری قبر میں آ کر سمانا ہے۔ میرے ابو اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے تو لوگ بے چینی سے سوال کرتے
تو اچھا، پھر بدروحوں کے معاملے میں تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ جس پر میرے ابو کان کو ہاتھ لگاتے اور کہتے کہ بدروحوں کی مٹی پہاڑ کی طرح سخت ہو جاتی ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتی۔ اتنا کہہ کر میرے ابو کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر وہ مزید بتاتے اکثر تو ایسا ہوتا کہ شدید سردی کے دنوں میں بھی مجھے مٹی کے اندر سے آگ کی اتنی شدید تپش محسوس ہوتی کہ میرا جسم جلنے لگتا۔ اتنا سن کر سب لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، سب اپنے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے لگتے اور سب کے لبوں پر استغفار کا ورد جاری ہو جاتا۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ عجیب عجیب طرح کی باتیں کرنے لگتے، جیسے کوئی ابو سے پوچھتا کہ میرا فلاں رشتہ دار کچھ دن پہلے انتقال کر گیا تھا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تب میرے ابا کو بہت غصہ آتا اور وہ کہتے غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میں کسی کا پردہ فاش کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ مجھے کسی انسان کا پردہ فاش نہیں کرنا۔ اتنا کہہ کر وہ محفل ہی چھوڑ جاتے۔ ابو کی باتیں سن کر مجھے موت سے بہت ہی خوف محسوس ہونے لگتا تھا۔ وقت آگے گزرتا گیا اور میں بچے سے جوان ہوتا چلا گیا۔ ابا نے میری شادی کر دی اور پھر 1 سال کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورت سی بیٹی سے نوازا۔ اب میرے ابو بہت بیمار اور بوڑھے ہو گئے تھے۔ اب وہ زیادہ کام نہیں کر سکتے تھے، زیادہ کام کرتے ہی ان کا سانس پھولنے لگتا، مگر اس حال میں بھی انہوں نے ایک نماز نہیں چھوڑی۔ وہ اپنے فارغ اوقات میں قبر بناتے اور پھر قبرستان میں ہی بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے۔ ایک دن ابو مجھے اپنے ساتھ قبرستان لے گئے اور کہنے لگے مجھے ایسا لگتا ہے میں بہت جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اپنے باپ کی بات سن کر میں رونے لگا اور پھر ان سے لپٹ کر کہنے لگا ابو آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو۔ جس پر میرے ابو مسکرانے لگے اور پھر مجھے اپنے سینے سے لگا کر کہا جذباتی مت ہو، ایک نہ ایک دن ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، میرا بھی آخری وقت آنے والا ہے۔ اب میری بات غور سے سنو، میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم اس قبرستان کے گورکن بن جاؤ۔ جس طرح میں نے ساری زندگی لوگوں کو گناہوں کے عذاب سے ڈرایا ہے، تم بھی ایسا ہی کرنا، مگر یاد رکھنا کبھی کسی کا راز فاش نہ کرنا، نمازیں پڑھتے رہنا، یہاں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنا اور ان سب لوگوں کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ مجھے بہت اچھا لگے گا اگر میرا بیٹا میری قبر کھودے گا۔ اپنے باپ کی بات سن کر میں گھبرا گیا، مگر ان پر ظاہر نہ کیا، بلکہ کہا ابا جان آپ کی ڈیوٹی بہت سخت ہے۔ جس پر میرے ابو مسکرانے لگے اور کہا مجھے تو کبھی سخت نہیں لگی، ہاں تم بہت نازک مزاج ہو، اس لیے میرے بیٹے کو میری ڈیوٹی سخت لگتی ہے۔ جس پر میں نے ابا سے کہا جب آپ جانتے ہیں کہ میں نازک مزاج ہوں تو پھر آپ مجھے اتنی سخت ڈیوٹی کیوں دینا چاہتے ہیں؟ میری بات پر میرے ابا ہنسنے لگے اور کہنے لگے جو ان مرنے والوں کا خیال رکھتا ہے وہ ان کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ مجھے اپنے ابو کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ چلو آؤ میں تمہیں اپنے ہنر سے روشناس کروا دوں، آگے تمہاری مرضی ہے۔ پھر 3-4 دن تک انہوں نے مجھے قبروں کے بارے میں مختلف معلومات دینا شروع کیں۔ 5ویں دن وہ میرے ساتھ قبرستان آئے اور ایک خالی جگہ پر زمین پر بیٹھ کر کہنے لگے یہاں پر میری قبر تیار کر دینا، یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہوگی۔ انہوں نے دوبارہ وہی بات کی جس بات سے میں گھبرا جاتا تھا۔ میں رونے لگا اور کہنے لگا ابو جان آپ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ جس پر ابو جان نے کہا زیادہ جذباتی مت ہو، ابھی کے ابھی مجھے یہ قبر کھود کر دکھاؤ۔ ابو کی بات سن کر میں قبر کھودنے کی تیاری کرنے لگا۔ قبر کھود کر فارغ ہوا تو واپس اپنے ابو کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور انہیں کہنے لگا ابا جان اس قبر کی مٹی نے مجھ پر تو کوئی راز آشکار نہیں کیا۔ جس پر وہ کہنے لگے یہ مٹی ابھی تم سے ناواقف ہے، اسے ابھی تمہارے بارے میں کچھ معلوم نہیں، جب یہ تم سے واقف ہو جائے گی تو پھر تمہیں سب کچھ بتا دے گی۔ پھر ہم دونوں گھر کی راہ پر چلنے لگے۔ گھر جاتے جاتے مجھے میرے ابو نے کہا اپنی ماں سے مت کہنا کہ تم میرے لیے میرا اصل گھر تیار کر کے آئے ہو، نہیں تو اس نے رو رو کر اپنا حشر برا کر دینا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا، مگر اندر سے میں خود بھی دکھی تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے باپ کی پیشن گوئی ہمیشہ کی طرح صحیح ہوتی ہے۔ اس واقعے کے 2 دن بعد ہی میرے ابو اس دنیا سے چلے گئے۔
وہ رات میں سوئے اور پھر صبح نہیں اٹھے۔ مجھے امی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ خیر ابو کو دفن کر دیا۔ ہزاروں لوگوں کی قبریں بنانے والا آج ایک خود قبر میں جا سویا۔ پورے گاؤں والے میرے ابو کی بہت عزت کیا کرتے تھے، اسی لیے ابو کے سونے والے دن سارے گاؤں والوں نے راشن اکٹھا کر کے امی کو دے دیا اور ساتھ میں یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ کرم دین کا بیٹا اب اس گاؤں میں قبریں کھودنے کا کام کرے۔ میری امی نے حامی تو بھر لی، مگر پھر گاؤں والوں سے کہا میں اپنے بیٹے سے پوچھ کر ہی کوئی جواب دے سکتی ہوں۔ پھر جب امی مجھ سے بات کرنے آئیں تو میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ میں اس کام سے بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ میں خوفزدہ تھا، بلکہ میں نے زندگی میں کبھی اتنی محنت والا کام نہیں کیا۔ مجھے کام کی عادت ہی نہیں تھی، اسی لیے میں نے اس کام کی جانب کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ جب ہی گاؤں والوں نے عارضی طور پر ایک گورکن رکھ لیا تھا۔ ابا کو گزرے 1 مہینہ ہو گیا اور اس 1 مہینے میں میری ماں سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر سکی اور ٹھیک کچھ دن بعد وہ بھی اپنے شوہر سے جا ملی۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ کچھ دن پہلے باپ کا انتقال ہوا اور اب ماں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اماں کے جانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میرے ماں باپ میں کس قدر محبت تھی۔ جب میری ماں کا انتقال ہوا تو پھر میں نے خود ہی ان کی قبر کھودنے کا ارادہ کر لیا۔ میں جب امی کو دفنا کر آ گیا، گاؤں والے مجھ سے کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ گاؤں کے گورکن اب تم ہی بن جاؤ۔ اب مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، ڈر تو پہلے بھی نہیں تھا، تھوڑی بہت پریشانی تھی اب وہ بھی ختم ہو گئی، کیونکہ اس قبرستان میں میرے 2 بہت ہی پیارے لوگ دفن تھے جن سے میں بہت بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ خیر میں نے گورکن بننے کا فیصلہ کر لیا، مگر میں نے گاؤں والوں سے کہا میری 2 سال کی بیٹی بیمار ہے، جیسے ہی وہ ٹھیک ہو جائے گی میں گورکن کا کام سنبھال لوں گا۔ میری بات پر گاؤں والے مطمئن ہو کر چلے گئے، مگر مجھ پر ابھی ایک اور قیامت آنا باقی تھی۔ اگلے چند دنوں میں میری بیٹی بھی فوت ہو گئی۔ میں تو بالکل ہی ٹوٹ کر رہ گیا۔ میری بیوی کی حالت بہت خراب تھی۔ بیٹی کی جدائی کا غم وہ بھی نہ سہ پا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اپنی بیوی کو سنبھالوں یا خود کو۔ چند دن پہلے میں نے اپنی ماں کو دفنایا اور آج اپنی بیٹی کو بھی دفنا کر آیا۔ مجھے ایسے لگنے لگا کہ موت کے فرشتے نے تو ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے۔ میں بیوی کو چپ کراتے کراتے خود بھی رو پڑا۔ جب غم ہلکا نہیں ہوا تو میں اپنی بیوی کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ کر خود قبرستان چلا آیا اور اپنے ماں باپ کی قبر پر بیٹھ کر بے تحاشا رونے لگا۔ تب مجھے اپنی باپ کی بات یاد آئی جب انہوں نے کہا تھا کہ قبرستان میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ میں نے پھر ایسا ہی کیا۔ میں قبرستان میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت روتے روتے کرتا رہا۔ جب مجھے برابر والی قبر سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں تو میں نے احتیاط سے قرآن مجید کو بند کیا اور آواز کی سمت غور کرنے لگا۔ مجھے لگا یہ میرا وہم ہے، تو پھر میں نے دوبارہ سے قرآن مجید کھول لیا اور پڑھنا شروع کیا، مگر پھر زور زور سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں، مجھے بچاؤ، مجھے قبر سے باہر نکالو۔ اب میں ڈر گیا۔ رات کا وقت تھا اور قبرستان میں مکمل طور پر ہیبت اور خاموشی طاری تھی۔ اس طریقے میں اب مستقل ایک عورت کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں جو مستقل کہہ رہی تھی مجھے قبر سے باہر نکالو، مجھے بچا لو، ورنہ میں یہاں پر مر جاؤں گی۔ وہ قبر چودھری کی بیٹی کی تھی جس کا آج ہی انتقال ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ اگر میں خود اس قبر کو کھودتا تو یہ مناسب عمل نہیں تھا۔ اس قبر کے اندر ایک عورت دفن تھی جو شاید زندہ تھی۔ اگر گاؤں والے مجھے ایک عورت کی قبر کو کھودتا ہوا دیکھ لیتے تو میری نیت پر شک کرتے، اسی لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں تو اپنے غم کو بھول چکا تھا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں چودھری صاحب کا خیال آیا اور میں بھاگا بھاگا چودھری صاحب کے دروازے پر پہنچا۔ میں نے ملازم سے کہا چودھری صاحب کو اٹھا دو، مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے، جس پر ملازم خوف زدہ ہو گیا اور کہنے لگا نہیں بھائی، میں انہیں نہیں اٹھا سکتا، مجھے اپنی جان بہت عزیز ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا مجھے انہیں دشمنوں کے بارے میں آگاہی دینی ہے، جس پر وہ رضامند ہو گیا اور چودھری صاحب کو اٹھانے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میرے سامنے چودھری صاحب تھے۔ میں انہیں دیکھ کر حیرت زدہ تھا، کیونکہ میری بیٹی کا بھی آج ہی انتقال ہوا تھا۔ میرا تو ابھی غم بھی ہلکا نہیں ہوا تھا، اور ایک یہ چودھری صاحب تھے جن کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے اور وہ نیند میں جھومتے گرتے پڑتے میرے سامنے موجود تھے۔ ان کی آنکھوں میں نیند تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا
خیر میں نے ان سے کہا، چودھری صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی مری نہیں بلکہ آپ لوگ اسے زندہ ہی قبر میں دفن کر آئے ہیں۔ نہ جانے آپ نے کس ڈاکٹر کو دکھایا تھا جس نے آپ کی بیٹی کو مردہ قرار دے دیا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کی بیٹی زندہ ہے۔ اس کی قبر سے آوازیں سن کر آیا ہوں۔ جس پر پہلے تو چودھری صاحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، پھر انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، اچھا تو تم اس گورکن کے بیٹے ہو جس کو مردوں کی آوازیں آیا کرتی تھیں، مگر تمہارا باپ قبرستان میں بیٹھ کر ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتا تھا، وہ یوں گھر آ کر مردے کی بے حرمتی نہیں کرتا تھا۔ میں نے چودھری صاحب سے کہا، آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، آپ کی بیٹی مری نہیں بلکہ زندہ ہے۔ جس پر وہ کہنے لگے، چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، یہ نہ ہو کہ میں اپنی بیٹی کے برابر میں تمہاری قبر بنوا دوں۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا، مجھے ان سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ پھر میں بھاگا اپنی بیوی کے پاس گیا، مگر وہ مجھے اس طرح بوکھلاتا دیکھ کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ آپ اس طرح پریشان کیوں ہیں؟ جس پر میں نے اس سے کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تو وہ پریشانی سے کہنے لگی، میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں، مگر بتائیں تو صحیح۔ پھر میں نے اسے کچھ بتانے کی بجائے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر قبرستان کے رستے پر چلنے لگا۔ راستے میں نے اسے ساری حقیقت بتائی تو وہ بھی خوفزدہ ہو گئی اور اس نے مجھ سے کہا، مجھے بے حد ڈر لگ رہا ہے، مگر اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو پھر میں یہ ہمت کرنے کو بھی تیار ہوں۔ پھر ہم دونوں نے مل کر قبر کھودی۔ اتنے میں گاؤں کے کافی لوگ بھی جمع ہو گئے، کیونکہ چودھری صاحب کے ملازم نے میری اور چودھری صاحب کی بات سن لی تھی اور پھر اس نے گاؤں والوں کو بتا کر میرے پیچھے جمع ہو لیا تھا۔ پھر جیسے ہی میں نے قبر کھودی تو ایک نسوانی ہاتھ اوپر آ گیا۔ اس ہاتھ کو دیکھ کر گاؤں کے تمام لوگ جو وہاں موجود تھے، سب کی چیخیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ میں خود ڈر کے مارے پیچھے ہو گیا۔ میری بیوی نے ہمت کر کے اس ہاتھ کو اوپر کھینچا اور اس لڑکی کو باہر نکالا۔ اس لڑکی کی حالت بری ہو رہی تھی، وہ کہنے لگی کہ مجھے پانی چاہیے، جس پر گاؤں کا ایک شخص جس کا گھر قریب ہی تھا، وہ اپنے گھر سے پانی کی بوتل لایا اور اس لڑکی کو پلانے لگا۔ اس لڑکی نے ایک ہی سانس میں سارا پانی پی لیا۔ پھر اس نے جو کچھ بتایا وہ سب گاؤں والوں کے لیے، حتیٰ کہ مجھے بھی شوق کر گیا۔ اس نے بتایا کہ چودھری میرا سوتیلا باپ ہے اور مجھے بھی یہ بات کچھ دن پہلے ہی پتہ چلی تھی جب گاؤں کا ڈاکٹر گھر آیا۔ اس نے اور بابا نے مل کر بہت گھٹیا سازش رچائی۔ وہ سازش یہ تھی کہ ڈاکٹر اور بابا شہر جا کر 2 نمبر اناج لے آتے ہیں اور گاؤں میں فروخت کرتے ہیں، جس سے سینکڑوں بچے بیمار ہو رہے تھے، اور پھر جب ان بچوں کے والدین انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے تو ڈاکٹر بچوں کو تو کچھ نہیں کرتا، مگر جو بچیاں ہوتیں ڈاکٹر انہیں ایسا انجیکشن لگا دیتا، وہ کچھ دیر بعد ہی مرنے والی ہو جاتیں۔ پھر جیسے ہی گاؤں کے لوگ اس بچی کو دفنا کر چلے جاتے تو یہ اپنی ٹیم کے ساتھ جا کر اس بچی کو قبر سے نکال لیتے اور اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو بھاری داموں میں فروخت کر کے اسے جان سے مار دیتے۔ اس لڑکی کے منہ سے اتنی بھیانک حقیقت سن کر قوم والوں کا پارا ہائی ہو گیا۔ اتنے میں لڑکی کی ماں بھاگتی ہوئی آئی اور اپنی بچی کو گلے سے لگایا اور پھر کہنے لگی، بیٹا مجھے معاف کر دے، میں نے تیری بات پر یقین نہیں کیا۔ پھر اس کی ماں نے ہمیں بتایا، جب وہ 2 دن پہلے میشا میرے پاس آئی اور پھر اپنے باپ کی حقیقت بتائی تو میں نے اسے کہا، تمہارا باپ سوتیلا ضرور ہے مگر تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں نے میشا کی بات پر یقین نہیں کیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ واقعی وہ شخص انسان نہیں بلکہ درندہ ہے۔ آج صبح میں نے ڈاکٹر اور اپنے شوہر کی باتیں سن لیں، مگر میں نے اپنے شوہر پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے ان کی ساری باتیں سنی ہیں۔ پھر جب انہوں نے میشا کو نیند میں انجیکشن دینا چاہا تو میں نے جان بوجھ کر سارے گھر کی لائٹیں بند کر دیں اور جلدی سے وہ دوائی کی شیشی خالی کر کے اس میں پانی بھر کے رکھ دیا۔ پھر ڈاکٹر اور میرا شوہر تو اپنا کام کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد جیسے ہی میشا سو کر اٹھی تو میں نے اسے زبردستی دودھ پلا دیا۔ میں نے اس دودھ میں نیند کی گولیاں ڈال رکھی تھیں تاکہ میشا کافی دیر تک سوتی رہے، اور دودھ پیتے ہی میشا گہری نیند سو چکی تھی۔ در حقیقت میں اپنے شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑوانا چاہتی تھی، جس نے ڈاکٹر کو پھر گھر بلا کر میشا کے مرنے کی تصدیق کروائی اور اسے قبر میں بند کروا دیا۔ پھر وہ میری طرف مڑی اور مجھے کہا کہ بیٹا سلیم، تمہاری بیٹی کا بھی آج ہی انتقال ہوا تھا اور تم نے بھی اسی ڈاکٹر سے علاج کروایا تھا
تمہاری بیٹی بھی ہو نہ ہو زندہ ہی ہوگی۔ تم جتنی جلدی ہو سکے قبر کھود کر اسے قبر سے باہر نکال لو، کیونکہ تم نے بھی اپنی بیٹی کو شام میں ہی دفن کیا تھا۔ اس کی بات پر میں بجلی کی تیزی سے اپنی بیٹی کی قبر کھودنے لگا اور پھر میں نے اپنی بیٹی کو باہر نکالا۔ اتنے میں اس ہجوم سے ایک لڑکا آگے بڑھا اور مجھے کہنے لگا، مجھے دکھاؤ، میں آج ہی شہر سے آیا ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ کسی نے مجھے کہا تھا کہ اس گاؤں میں ڈاکٹر کی شدید ضرورت ہے۔ مجھے لوگوں کی خدمت کر کے بہت سکون ملتا ہے، اسی لیے میں شہر سے گاؤں آ گیا۔ اپنی بیٹی کو مجھے دکھاؤ، میں چیک کر کے بتاتا ہوں کہ یہ زندہ ہے یا فوت ہو چکی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی اس شخص کے حوالے کی جس پر اس نے صرف میری بیٹی کی ناک چیک کی اور مجھے کہا کہ آپ کی بیٹی تو زندہ ہے، یہ دونوں عورتیں ٹھیک بات کر رہی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنی بیٹی کو خود سے لپٹایا اور پھر اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ ہم سب گاؤں والے چودھری کے گھر پہنچے اور اس نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو زندہ صحیح سلامت دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ ہم نے اس ڈاکٹر کے گھر جا کر ڈاکٹر کو بھی پکڑ لیا۔ ہم نے چودھری صاحب اور ڈاکٹر کو گرفتار کروایا اور ان پر کیس کر دیا۔ چودھری کی بیوی نے بھی اس سے کھلا لے لی اور وہ دونوں اب چودھری کے گھر میں ہی رہ رہے ہیں، کیونکہ چودھری سے اس کا سب کچھ چھین لیا گیا تھا اور وہ اور ڈاکٹر دونوں جیل میں چکی پیس رہے تھے۔ انہیں قید با مشقت کی سزا سنائی گئی تھی۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔